بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ صدقۃ الفطر کا بیان۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے لیکن ضروری اسباب جو اس کے ہیں اس سے زائد اتنی قیمت کا مال اس کے پاس موجود ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس بندے پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ یعنی تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا سال نہ گزرا ہو۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سال گزرے، اور تجارت کا مال ہونا ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں یہ شرطیں نہیں ہیں کہ تجارت کا ہونا ضروری نہیں ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کے دن جو ہے عید کے دن صدقۃ الفطر دینا واجب ہوتا ہے۔ اس صدقہ کو شریعت کے اندر صدقہ فطر کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی کے پاس رہنے کا بڑا بھاری گھر ہے کہ اگر بیچا جائے تو بہت بڑی قیمت کا بکتا ہے، اور پہننے کے بڑے قیمتی کپڑے بھی ہیں، اور خدمت کے لیے دو چار خدمت گزار بھی ہیں گھر میں، کچھ ضروری اسباب بھی ہیں کچھ مالیت کے، مگر زیور نہیں ہے، اور سب وہ کام میں آیا کرتا ہے، یعنی ضرورت کے کام آتے ہیں۔ کچھ اسباب ضرورت سے زیادہ، کچھ تھوڑا بہت ضرورت سے زیادہ ہے لیکن زیادہ تر ضرورت میں آتا ہے، اور زیور ہو اس بندے کے بعد لیکن اتنا نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تھوڑا زیور ہے، تو ایسے بندے پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ بھئی تھوڑا بہت زیور ہے لیکن اگر دے دے تو دے دینا چاہیے، اور بھئی ضروری اسباب اس کے پاس موجود ہیں، اور ضرورت سے کچھ تھوڑا بہت زیادہ ہے تو واجب تو نہیں ہوتا، لیکن صدقہ فطر دے دے تو چلو ثواب ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ کسی کے دو گھر ہیں، ایک میں وہ خود رہتا ہے، ایک خالی پڑا ہوا ہے یا کرائے پر دے دی ہے، تو یہ دوسرا مکان ضرورت سے زیادہ ہے، اگر اس کی قیمت اتنی ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے بندے کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہوتا، البتہ اگر اسی پر اس کا گزارا ہو، یعنی دوسرا مکان جو اس پہ کرایہ پہ دیا ہوا ہے تو اسی پہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو یہ بھی ضروری اسباب میں داخل ہو جائے گا، اور اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ کا پیسہ لینا اور دینا بھی درست ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جس کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کا پیسہ لینا درست ہے، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یعنی خلاصہ یہ کہ جو بندہ زکوٰۃ لے سکتا ہے نا، صدقہ واجبہ کا پیسہ لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہو، تو اس پہ فطرانہ واجب نہیں ہوتا، اور جس کو صدقہ اور زکوٰۃ کا لینا جو ہے درست نہیں ہوتا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس ضروری اسباب سے زائد مال ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، اس نے قرضہ بھی دینا ہے، تو قرضہ ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے کیا بچتا ہے، اگر اتنی قیمت کا اسباب بچ نکلے جتنے میں زکوٰۃ یا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو صدقہ فطر اس پہ واجب ہے، اگر اس سے کم بچے تو پھر واجب نہیں ہے، یعنی قرض دار کا قرضہ دیکھا جائے گا کتنا ہے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن جس وقت فجر کا وقت آتا ہے نا صبح، تو اسی وقت یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی فجر کا وقت آنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جس وقت مرد لوگ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ دے دینا چاہیے، یعنی رمضان المبارک میں پہلے شروع میں دے دینا چاہیے تاکہ غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اگر پہلے نہ دیا تو خیر بات صحیح، لیکن دینا واجب ہوتا ہے۔ ساتواں مسئلہ ہے کہ کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا، تب بھی ادا ہو گیا، اب دوبارہ دینا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ آٹھواں مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا ہو تو معاف نہیں ہوا، عید کے دن ابھی نہیں دیا تو وہ ابھی معاف نہیں ہے، اب کسی دن دوبارہ دے دینا چاہیے۔ پھر نواں مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر فقط اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے بیوی کے ذمہ ہوتا ہے، نہ کسی اور کی طرف سے۔ دسواں مسئلہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے پاس اتنا مال ہو، ہاں اگر اکٹھے فیملی رہ رہے ہیں، آمدن ساری اکٹھی ہو رہی گھر میں، تو پھر گھر کا جو سربراہ ہے وہ ادا کرے گا سب کی طرف سے۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے کے پاس اتنا مال ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جیسے اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، اس کے مال سے اس بچے کو حصہ ملا ہے، یا کسی اور طرح سے بچے کو مال مل گیا، تو اس بچے کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، لیکن اگر وہ بچہ عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے پھر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، عید کے دن صبح ہونے سے پہلے اگر پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی طرف سے پھر ادا کیا جائے گا۔ اور 11واں مسئلہ ہے کہ جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اس پر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے ہیں اس پر بھی واجب ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔
یعنی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے روزے نہیں رکھے لہذا صدقہ فطر میرے ذمہ واجب نہیں، روزے رکھے ہیں تب بھی واجب ہے، روزے نہیں رکھے تب بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر اگر گندم کا آٹا دے، گیہوں کو ستو دے تو 80 کے سیر یعنی انگریزی تول سے آدھی چھٹاک اوپر 2.25 سیر۔ فرمایا احتیاط کے لیے پورے 2 سیر یا کچھ اور دے دینا چاہیے، زیادہ دے دینا چاہیے، احتیاطاً نا پورے 2 سیر یا کچھ اور زیادہ دے دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ اور اگر جو یا جو کا آٹا دے دے تو اس کا دگنا دینا چاہیے، یعنی گندم کا دگنا دینا چاہیے اگر جو دینا چاہیے۔ اور اگر گندم اور جو کے سوا کوئی اور اناج دینا چاہیے جیسے چنا ہے، جوار ہے، چاول، تو اتنا دے کہ اس کی قیمت اتنے گندم کے یعنی 2.25 سیر گندم کے برابر اس کی قیمت ہو جائے اتنا دے دینا چاہیے۔ کسی اور جنس سے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر قیمت لگا لی جائے گی۔ اور پھر جو ہے مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر گندم اور جو نہیں دیتا بلکہ اتنے گندم اور جو کی قیمت دے دی تو یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آدمی 2 سیر گندم کے اعتبار سے جو قیمت اس کی بنتی ہے، یعنی اگر سرکاری جو ریٹ ہوتا ہے اس اعتبار سے، تو اگر وہ قیمت دے دیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے دے، دونوں باتیں جائز ہیں۔ ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، کئی فقیروں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اگر 16 مسئلہ ہے کہ اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا یہ بھی درست ہے، بہت سارا صدقہ فطر جمع کر کے ایک کو دے دیا یہ بھی جائز ہے۔ 17 مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے ان پہ صدقۃ الفطر بھی لگ جائے تو ان کو دینا جائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک حدیث مبارک فقہ کے مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن جب دبائیں گے تو آل پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس شروع میں ہی پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔